شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام۔ کہ ان کو آسمانوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہوئی؟ جنت کو چلے جانا تھا۔ انہوں نے کہا جنت کو نہیں جائیں گے، جنت نہ روم تارو کا زیبات نہ دینم پھر دوست سے کارائد گر یار نہ باشم۔ جب تک آپ نہ جائیں گے ہم جنت کو جا کے کیا کر لیں گے؟ آسمان ہی بہتر ہیں۔ آدم کی کب سے زندگی ختم ہوئی، کب سے انتظار ہوا۔ ان انبیاء کو یہ معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے، تو آدم نے کہا پروردگارہ مجھے آسمان پہ رکھ دے، موسیٰ نے کہا مجھے آسمان پہ رکھ دے، عیسیٰ نے کہا مجھے آسمان پہ رکھ دے، حضرت ابراہیم نے کہا مجھے آسمان پہ رکھ دے، حضرت یوسف نے کہا آسمان پہ رکھ دے، اور دوسرے انبیاء یہ تمنا نہیں کی کہ آسمان پہ بیٹھیں گے، لیکن دل میں تمنا تھی کہ ہم سرکار کو دیکھیں گے۔ تو وہ تو بیت المقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم کی اقتدا سارے انبیاء نے کی، سارے نبی مقتدی بنے اور آپ امام بنے۔ جب آپ امام بنے تو مقتدی مذہب اپنا الگ رکھتا ہے۔ ہر نبی کی نماز الگ ہے، ہر نبی کی نماز الگ ہے، اور نبی آخر الزمان کی نماز الگ ہے۔ تو حضور نے اپنی نماز پڑھی تو سارے انبیاء نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر سرکار کے مذہب کو قبول کر لیا، تو گویا نبوت چھوڑ کر امتی بن گئے سارے انبیاء۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سارے نبی امتی بن گئے۔ اب بولیں گے آدم تم میں یہ دم، تم امتی نہ بنو، ابراہیم تمہارا کیا مقام، اقتدا نہیں کرتے، موسیٰ تمہارا کیا مقام، عیسیٰ تمہارا کیا حال، یوسف تم کدھر ہو، ابراہیم کیا ہے؟ تو یاد رکھو سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اس عالم ناسوت میں وہ نبی جب آئے گا تو تم ان کے امتی بننا پڑے گا۔ اس عالم ناسوت میں، عالم ناسوت میں سرکار دو عالم افلاک پہ جاتے ہیں تو عالم ناسوت میں وہ نبی ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو اب وہ وعدے کو پورا کرنا ہے یا نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ انبیاء جو آسمانوں پر تھے انہوں نے بھی امت میں آنا قبول کر لیا اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اور جتنے نبی تھے وہ تمام کے تمام امتی بن گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین۔ کیا مقام رہا میرے نبی کا۔ ایک نقطے کی بات عرض کرنی ہے، آپ حل کر دیں، ہر چیز میں حل کروں آپ حلتے رہیں یہ برابر نہیں، میں حلتا ہوں آپ حل کر دیں۔ بیت المقدس آخرت میں ہے یا دنیا میں ہے؟ دنیا میں۔ حضور بیت المقدس کو گئے تو خواب میں گئے یا بیداری میں گئے؟ بیداری میں گئے۔ وہ انبیاء جو آئے خواب میں آئے یا بیداری میں آئے؟ بیداری میں آئے۔ جب بیداری میں آئے تو روحیں آئی یا جسموں کے ساتھ آئے؟ جسموں کے ساتھ آئے۔ جسم ان کے سڑ گل گئے ہوتے تو کہاں جاتے؟ تو معلوم ہو رہا ہے سارے انبیاء جسد کے ساتھ زندہ ہیں، سارے انبیاء جسد کے ساتھ زندہ ہیں۔ کوئی کسی نبی کے جسد کو خاک نہیں کھاتی، کسی نہیں کھاتی۔ جبھی تو بیت المقدس کی بیداری کے عالم کے اندر سرکار سے اسی جسد کے اندر سارے نبیوں نے ملا۔ 1,80,000 نبی، ایک نبی کا جسد بھی خاک نے نہیں کھایا، جسم کے ساتھ ہے۔
یہ نبی سے اعلیٰ ہے ادنا ہے؟ ادنا ہے. دوسرے انبیاء ادنا ہے، نبی اعلیٰ ہے. دوسرے نبی کم ہے مرتبے میں، نبی اعلیٰ ہے. کم مرتبے والوں کا جسد نہیں کھاتی مٹی، تو میرے نبی کا جسد کیسے، میرے نبی کا جسم کیسے خاک میں جائے گا؟ جیسے سرکار دو عالم کا جسم خاک کھائے گی نہیں. ہر نبی کا جسد روح کا تم ہے، ہر نبی کے جسد میں روح کی تو لوٹی کہ ان کو موت نہیں، صرف ایک لمحے کی چند تجلی ہے موت کی، پھر اس کے بعد حیات آ جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے جیسے سو کے اٹھتے ہیں ویسے ہی پھر حیات لوٹائی جاتی ہے. اس جسد کے ساتھ، حیات کے ساتھ، اس جسد میں وہ سارے انبیاء کے ساتھ. حیات الانبیاء کو ہم ماننے والے ہیں تو حیات النبی کو نہیں مانیں گے؟ ہمارے نبی کی حیات کو نہیں مانیں گے کہ وہ زندہ ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج میں کئی حقیقتیں منکشف ہوئی، کئی باتیں ظاہر ہوئی. حضرت جبریل کو جبریل کا مقام معلوم ہوا. حضرت جبریل کو مقام جبریل معلوم ہوا. سدرۃ المنتہا تک پہنچ تھی. نبی نیچے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی میں اونچے تک جا کے آنے والا ہوں، یہ نیچے رہنے والے. نبی یہاں رہنے والے، میں وہاں تک جا کے آنے والا ہوں. سدرۃ المنتہا جب آیا تو جبرائیل یہاں رہ گیا، نبی وہاں چلے گئے. تو جبرائیل نے کہا اب مجھے معلوم ہوا آپ کا مقام، اور پھر مجھے معلوم ہوا میرا مقام. آج تک مجھے اپنا مقام بھی معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا کہ میں سدرۃ المنتہا میں اٹک گیا، آپ اوپر نکل گئے. مقام جبرائیل. اللہم صلی علی سیدنا. ایک اور نقطہ عرض کرو، ارباب علم کے لیے بڑی خاص بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. معراج میں عرش پر پہنچتے ہیں سرکار دو عالم. اب تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا. آپ کو معلوم ہے کار کس واسطے رکھتے ہیں؟ سواری کرنے کے لیے. اسکوٹر کس واسطے رکھتے ہیں؟ بیٹھنے کے لیے. پلنگ کس واسطے بناتے ہیں؟ لیٹنے کے لیے. کرسی کس واسطے بناتے ہیں؟ بیٹھنے کے لیے. عرش کس واسطے بنائے؟ عرش کس واسطے؟ اب بولیں گے تخت. عرش عربی لفظ ہے، اس کو تخت بولیں گے پڑھتے ہیں. یہ تخت کی تخلیق کا راز کیا ہے؟ تخت بنائے تو تخت نشین ہونا، تخت پر بیٹھنا. تخت کو بنا دیا. اللہ تخت پر بیٹھا یا نہیں یہ سوال حل. اللہ تخت پر بیٹھا یا نہیں یہ سوال ہونا. اگر کوئی اللہ کو تخت پر بیٹھا بولے ابھی بے ایمان ہوگا. بے ایمان منٹوں میں. پھر کاہے کو بنایا؟ بیٹھنا نہیں ہے تو کاہے کو بنایا؟ یاد رکھ لو یہ بیٹھنا جو ہے صفت بشری ہے، صفت خلقی ہے. اس لیے اعضاء و جوارح رکھنے والے کی حرکتیں اس کی طرف منسوب ہوتی ہیں. دوڑتا ہے تو سمجھ لیں گے انسان پاؤں لے کے دوڑ. چلتا ہے پاؤں لے کے چلا، یا جانور یا انسان. کھڑتا ہے دو ٹانگوں پہ کھڑا، دو ٹانگ ثابت ہو. کھڑتا ہوا ذرا تھک جاتا ہے تو بیٹھتا ہے تو اپنی کمر رکھ کر کے کسی چیز پر بیٹھ جاتا ہے. بات سمجھ. بیٹھنے والا تھک جاتا ہے تو لیٹتا ہے، لمبا ہو جاتا. لیٹ گئے. لیٹنے والا اور ذرا تھک گیا تو سوتا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم.
उसको उंगली भी नहीं आती, सोना भी नहीं आती। वो दौड़े तो खुदाई दौड़ जाएगी, वो चले तो खुदाई हल जाएगी, वो खड़े तो खुदाई गिर जाएगी, वो बैठे तो खुदाई क्या हो जाए। खुदा ना दौड़ता, ना चलता, ना खड़ता, ना बैठता। हर बैठने वाला लेटता है तो क्या खुदा लेटता है? नहीं। हर लेटने वाला सोता है या खुदा सोता है? नहीं। हर सोने वाला मरता है, एक रोज लंबा हो जाता है, मर जाता है। या खुदा मरता है? नहीं। तो मालूम हुआ तुम इन हरकतों में से किसी हरकत को भी अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। अगर करोगे तो खुदा बंदा हो जाएगा, खुदा मखलूक हो जाएगा। खुदा खड़ता नहीं, खड़ेगा तो बैठना साबित आएगा, बैठेगा तो लेटना साबित आएगा, लेटेगा तो सोना साबित आएगा, सोएगा तो मरना साबित आएगा। बोला बोला फिर तख्त का बनाया तो मालूम हुआ तख्त बनाया गया किसी की तख्तनशीनी के लिए, बनाया गया किसी को जलवा करने के लिए। किसी बैठने वाले की बैठक बनाई है, खुदा ने अपने लिए नहीं बनाया है। वो बैठता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं, वो नूर मुतलक से मुनज़्ज़ह है इस निज़ाम आलम से, उसके सिवा दूसरी चीजें इसको लागू नहीं है। तो बनाया तख्त किसी के लिए तो इंतजार था, तख्त बन गया था, बेगौर था। आदम के जमाने में कतोल के देखा कोई नहीं, आदम को भी देखा तो दम नहीं कि आदम को लाया जाए। नूह के जमाने में देखा कोई नहीं, नूह को भी देखा तो मुंह में वो दम नहीं कि वो कश्ती में बैठ के पैर लेकिन तख्त से आ नहीं सकते। हजरत इब्राहिम को बनाया रब दीगर अब्दुहु दीगर सरापा इंतजार मुंतजर। ये बंदा सरापा इंतजार में है और वो बंदा मुंतजर है, खुदा उसका मुंतजर है। खुदा इंतजार मोहम्मद में है। जिब्रील से कहा, जिब्रील क्या कर रहा था? मैं तस्बीह कर रहा हूँ। जहाँ मेरी तस्बीह से बड़ी तस्बीह है, मोहम्मद की खिदमत में जाना मेरी तस्बीह बयान करने से बुलंद है। वरना तो अल्लाह ताला का हुक्म आला से अदना की तरफ नहीं होता, अदना से आला की तरफ होता है। तो तेरी इस इबादत से बेहतर इबादत है आज सामने मोहम्मदी पे चला जाना और उन्हें लेकर आ जाना। तो लिहाजा सरकार दो आदम को मेराज में लाया गया और सारे सातों आसमानों की सैर फरमा दी, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। फिर इसके बाद रफ़ नशीन हुए। फिर इसके बाद तख्त जब आया तो कहा उद्नु मिन्नी, या नबी मुझसे करीब हो जा और इस तख्त पे जरा बैठ जा। अरे तख्त प्यासा है तेरा, अब तक किसी में कोई बैठा नहीं, तो तेरे बैठने के लिए बैठक मैंने बनाई, इस पे तुम बैठ जाओ। जब नबी तख्त पर बैठ गए तो कहा बैठना इनका, बिठाना मेरा। अर्रहमानो अलल अर्श इस्तवा, रहमान ने इस्तिवा किया, मैं मुस्तवी हुआ तो जालिस मोहम्मद हुए। जुलूस इनका, इस्तिवा मेरा, बैठना इनका, बिठाना मेरा। अरे दिखना इनका, देखना मेरा, मिलना इनका, मिलाना मेरा, खामोश रहना इनका, बोलना मेरा, करीब होना इनका, मुकर्रब करना मेरा। ख्वाब खौसैन का फासिला बताना, कान ख्वाब खौसैन और अदना उससे पहले। इसके बाद ये समय समा हो जाए, मैं कलाम ही कलाम हो जाऊं। ये अपने बंदे की तरफ जो राज काट करना था वो करके रहा, जो बात बतानी थी वो बता दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला। एक बात नुक्ते की वो अर्ज करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अर्ज कर रहा था मेराज के असरार बहुत है। आपने उन्वान असरार मेराज दिया है, ये एक एक सिर जाहिर हो रहा है, फिर भी आप असरार मेराज क्या बोले तो मैं एक सिर
آپ پر کھلے تو آپ کا سر کھلے، سر کھلے تو سر کھلے. راز حق، تو راز کو رازدان کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، اس پر ظاہر کرتا ہے جو قابل حمل راز ہے، جو حامل راز بننے کے لائق ہے اسی پر ظاہر کرتا. تو اللہ نے اپنے راز کو ظاہر کرنے کے لیے 1,80,000 انبیاء کو دیکھ لیا، یہ حامل راز نہیں ہو سکے. اب نبی آخر الزمان کی بعثت ہوئی، آپ قابل حمل راز ہیں، حامل راز آپ ہو سکتے ہیں، اللہ کا راز آپ ہی پر پاش ہوگا، تو بیچ میں کوئی نہیں رہتا راز بیان کرنے میں. تو جبرائیل موجود ہے اور راز بیان کروں تو پہلے جبرائیل جان لے گا، بعد میں محمد جانیں گے، تو مرتبہ جبرائیل کا بڑھے گا، اس لیے تو پہلے راز اللہ کا اس کو معلوم ہوا، بعد میں نبی کو معلوم ہوا. تو کہا جبرائیل چلو نبی کو لے آؤ، اور نبی کو لانے لگے تو انتہا ہو گئی منتہا سدرۃ المنتہا پر، اور جبرائیل ختم ہو گئے، اور نبی رہ گئے اور خدا رہ گئے. تو اب کوئی بیچ میں نہ رہا، تو کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو راز کی بات تھی اپنے بندے پر خود خدا نے ظاہر کر دی. تو معلوم ہوا سوا خدا کے رسول کے کوئی اور راز حق کو جاننے والا نہیں، سوا صدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راز حق کا کوئی حامل نہیں. تو معراج کی سب سے بڑا راز یہ تھا، جو اللہ کا راز تھا وہ رسول اللہ کو کھل گیا. اس نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وہی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ اس نے کیا. ایک چیز عرض کرنی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. یہ ایک نقطہ یہ بھی بیان کے لائق ہے، معراج جب قرآن نے بیان کیا تو زمینی معراج کو بیان کر کے خاموش ہو. زمینی سلوک، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے گئی، اس کے اوپر بیان نہیں، آسمانوں کو بیان نہیں. وجہ کیا ہے؟ صحابہ کے ذہن زمین دیکھی کہ تحمل ہو اور ایمان ہو، تو اس واسطے پہلے اس راستے کی جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جانے کی بات جو سنائی، اس پر ایمان لانا. ایک مدت گزری، اس پر ایمان لا کر کے تیار ہوئے ذہن، تو اس کے بعد چل کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ایک مدت کے بعد جب کہ ذہن تیار ہو گئے، دل ماننے کے لائق ہوئے، اب افلاک کی بات بولوں تو بھی مان لیں گے، تو اس وقت میں سورۃ النجم کے اندر افلاک کی معراج کی بات کہی. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم کے ختم جب کہ وہ چڑھا، افلاک، سیر افلاک کو بتایا. ایک اور نقطہ عرض کرنا ہے، وہ یہ معراج کے سفر میں قرآن نے کہا اللہ لے گیا، قرآن نے کہا اللہ لے گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اس کے بعد براق کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. نبی نے کہا براق پر بیٹھ کر گیا، خدا کہتا ہے میں لے گیا، نبی کہتے ہیں میں براق پر بیٹھ کر گیا.
خدا نے کبھی جبرائیل کا نام نہیں بتایا معراج میں، نہ سورۃ النجم میں بتایا، نہ سبحان اللہ میں بتایا۔ نبی نے کہا جبرائیل کو جبریل میرے ساتھ، تو معلوم ہوا یہ براق بے رے الف خا، اس میں سے الف نکال دیجیے، کیا ہے؟ برق۔ برق جانتے ہیں آپ؟ بجلی، کرنٹ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز کا نام براق، حضور کی اڑان کا نام براق۔ کوئی جانور لے کیسا اڑا نہیں، کیا دم کسی جانور میں اڑے وہاں کیا میرے نبی سے تو بڑھ گیا؟ نہیں، میرے نبی نے برق کی سی قوتیں خدا نے رکھی تھی، ارادہ فرمایا تو وہاں ہو گیا۔ تو عقل سمجھ نہیں سکے کہ یہ تمثل ہونا ہے، تو کہا کہ جنت سے ایک جانور آ گیا۔ ہم جنت کے جانور کو سلام کرتے ہیں، بابا رہ جا وہیں تک۔ میرے نبی کی طاقت کو ہم مانتے ہیں کہ وہ براق پہ نہیں، خود اڑے، خود گئے، خود کی غو ہے وہ براق۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ اور جبرائیل بھی ساتھ ہو گئے۔ تو یاد رکھنا جبرائیل کا آنا اس کے پہلے جو تھا، اس تیز روی کے ساتھ نہیں، منزلیں طے کر کے آتا تھا۔ نبی کے ساتھ ہوا تو یوں ہی ہوا، تو نبی کے پرواز میں جبرائیل کو ہمت و طاقت آئی، اور نبی کی پرواز کے ساتھ ہو کر کے ہوئے۔ یہ براق کی طاقت نہیں نبی کی، جبرائیل کی طاقت نہیں نبی کی، یہ ہے طاقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی طاقت و پرواز کی معراج۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آپ کو ایک بات آپ سے پوچھوں، مدراس سے آئے بنگلور، ٹھنڈا مقام ہے، اچھی فضا ہے، جی للچایا تو بنگلور ہی میں کوئی مکان دے دوں۔ ایسے کتنے حضرات ہیں، ہندوستان بھر کے لوگ ہیں بنگلور میں۔ پھر میسور آئے، پسند آ گیا، میسور ہے، قرآن میں ہے میسور کا لفظ، میسورہ۔ تو میسور کے معنی یسر سے مشتق ہے، بہت آسان، بنگلور سے بھی آسان ہو جائے گا میسور میں رہنا۔ جس منزل کو اچھی سمجھا اور دیکھا، اس کو پسند کر لیا، رہنے کا ارادہ کر لیا۔ خدا کی قدرت کی ساری منزلیں بتائی میرے نبی کو، ساتوں افلاک کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جنت کو دیکھا، رفرف کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، عرش کو دیکھا۔ کیا میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ پروردگارا فلک چہارم پہ بیٹھ جاؤں یا فلک پنجم پہ رہ جاؤں، یہ عرش میرے لیے بنایا تو میں یہیں بیٹھ جاؤں؟ میں کہا کہ پروردگارا تو نے سب کچھ بنایا، کہا کہ یا محمد انت و انا وخلقت كل شيء لك، میں تیرے جلوے ہیں تو میں ساری چیزیں تیرے لیے بنائی۔ کہا ربنا انت و انا وتركت كل شيء لك، آپ اور میں ہی ہیں برابر، میں نے پوری چیزیں آپ کے لیے چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا پوری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی، کہا تیرے خاطر پوری چیزیں میں نے چھوڑ دی۔ نبی کیا کوئی چیز پسند نہیں؟ تو پسند ہے، تیرے سوا پسند ہے، ماں سوا پسند نہیں، حضور نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا۔ میں نے بہت سوچا میرے نبی میں صدقے جاؤں، میرے ماں باپ کو جاؤں۔ آپ نے قدسیوں کو چھوڑا، آپ نے عرش و کرسی کو چھوڑا، آپ نے جبریل کی صحبت چھوڑی، آپ نے افلاک پر موسیٰ کی صحبت چھوڑی، آدم کو چھوڑا، یوسف کو چھوڑا، انبیاء کو چھوڑا، لیکن اس خاک کو آپ نے پسند کیا۔ تو دل نے جواب دیا یہ محبت تھی امت کے ساتھ، اگر میں وہاں رہ جاؤں تو امت محروم ہو جائے گی، اگر میں وہاں رہ جاؤں میری امت ہدایت سے محروم رہ جائیں گی، اس لیے مجھے
اس کی ہدایت مرغوب و مطلوب ہے اور یہاں کی سکونت مرغوب نہیں. لین مقامات عرفہ کو پسند نہیں کرتا، میں اپنی امت کی ہدایت کو پسند کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. یاد رکھنا، آفتاب جدھر جاتا ہے روشنی ادھر ہو ہی جاتی ہے، جدھر سورج نکلا ادھر روشنی. سرکار دو عالم نور مجرد آپ نے طلعت فرمائی آسمانوں کی طرف رخ کیا، نور نبوت چمکا. تو آسمان منور ہو گئے. جو کمی آسمانوں میں تھی وہ پوری ہو گئی، جو رونق عرش و کرسی کو نہ تھی اسے مل گئی. پھر آپ آسمان سے زمین کی طرف، تو زمین کو رونق ملی یا نہیں ملی آپ بولیے؟ زمین منور ہوئی یا نہیں آپ بولیے؟ زمین ہدایت یافتہ ہوئی یا نہیں آپ بولیے؟ زمین کو ایمان ملا یا نہیں آپ بولیے؟ زمین کے رہنے والے خدا والے ہوئے یا نہیں آپ بولیے؟ ضرور. ادھر گئے تو نور ہی نور، ادھر آئے تو نور ہی نور. پھر ادھر سے کدھر جاتے ہیں؟ ادھر سے کہیں جاتے ہیں تو کیا وہاں نور نہ ہوگا؟ یقیناً نور ہوگا. تو اس عالم سے پردہ کیا اور پھر زمین گئے تو خدا کی قسم ساری زمین منور ہو گئی. اس زمین پر آفتاب دنیا نور کرے، آفتاب دنیا سے روشن ہو، اور اس زمین میں آفتاب نبوت ہے تو لہذا آفتاب نبوت میں پورے قرآن عرش کے داخلے کو منور ہے. جب آپ زمین میں گئے، قرآن پیش کرتا ہوں، ایمان لاؤ اس بات پر، زمین والوں پر عذاب ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ عذاب نہیں دیتا جب آپ ان میں رہتے ہیں. آپ جب زمین میں گئے ہیں تو زمین والوں پر عذاب دیتے. اس قرآن کی آیت کے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ عذاب نہیں دے گا جبکہ آپ ان میں رہیں گے. وانت فیہم اب کہاں ہیں؟ داخل زمین ہیں تو زمین والوں پر عذاب نہیں. میرا ایمان جو عذاب ہوا وہ پہلے ہوا ہوگا، اب تو عذاب نہیں ہو سکتا. آفتاب ادھر گیا ہے تو تنویر ہی تنویر ہے، نور ہی نور. آپ کہیں گے زمین میں آپ کا جسم گیا، مر گئے، نعوذ باللہ، مردہ جسم تھا، نعوذ باللہ، بولنے والے مردہ تھا، مردہ جسم گیا، بول رہے مردے. کسی کو زندہ ہے یا مردہ ہے تو پوچھنا نبی کیا ہو گئے؟ مر گئے، بولے تو نہیں مر گئے. یہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ ٹیسٹنگ ہے. میرے نبی کیا ہو گئے 63 سال کے بعد؟ مر گئے. ہو گئے مر گئے. بولا تو مر گئے. پھر زندہ ایمان لانا، مر گئے بولے تو نہیں زندہ ہے بولے تو زندہ ہو، ایمان لانا. جب یہ بات معلوم ہوئی، میں کہتا ہوں کہ نبی زمین میں گئے تو زمین منور ہو گئی، زمین میں رحمتیں آ گئی، زمین مغفور ہو گئی، مرحوم ہو گئی، معاف ہو گئی. اللہ نے بخش دیا، عذاب نہیں کرے گا. قرآن کیا ہے؟ جب ان کے اندر ہے تو آپ بولیں گے جسم ہے. یاد رکھو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آخرت اولا سے بہتر. سرکار دو عالم کا وصال جب ہوا، روح جسد سے جب الگ ہوئی تو ہر مرنے والے کی روح جب نکلتی ہے تو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں افلاک پر، آسمانوں کو چلتے ہیں پیشی قدسی میں، اللہ کی پیشی میں جاتے ہیں. پھر اس کے بعد لوٹ کر آتی ہے تو جسد میں داخل نہیں ہوتی، دفن ہوتا کہ روح کی منزل میں اس کو دیکھ رہا علیین میں، لگ رہا سجین.
سرکار دو عالم کی روح پیشی میں گئی، اب لوٹایا اللہ تعالیٰ نے، تو آسمانوں پر روح کو رکھ لا۔ آسمان بہتر یا جسد محمد جسم محمدی بہتر؟ ساتوں آسمان ہٹے، عرش پر لے گئے، عرش بہتر یا جسم محمدی بہتر؟ عرش بہتر۔ جنت کو لے گئے تو جنت بہتر یا جسم محمدی بہتر؟ زمین پر لائے، زمین بہتر یا جسم محمدی بہتر؟ 80,000 عالم کے اجسام کو دیکھا، کوئی سرکار کے جسم سے بہتر جسم نہیں، حکم ہوا جسم محمدی ہی میں روح کو رکھ دو۔ جسم محمدی میں جب روح آ گئی تو حضور زندہ ہو یا مردہ ہیں؟ بولے زندہ ہیں، جسد و روح کے ساتھ۔ ایک لمحے کے لیے شاید تھی، پھر اس کے بعد جسم محمدی میں آ گئے، رسول جیسے تھے ویسے ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔